السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک کا ہدیہ پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدنی فرمالی مبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، جان نثاران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام۔ اس بار موضوع ہماری گفتگو کا ایسا ہے کہ تاریخ اسلام میں ایک عظیم انقلاب اسی غزوے سے آیا تھا، اور اتنی اس کی شاندار تاریخ ہے کہ آج تک دشمنوں کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت حق دینے پر جس مکہ میں چین سے بیٹھنے نہیں دیا گیا، اور اتنی حد تک پریشان کیا گیا کہ حضور اس جگہ کو چھوڑ کر کے 400 کلومیٹر سے زیادہ دوری کا سفر کر کے مدینہ منورہ دین کے تحفظ کے لیے تشریف لے گئے، اور کعبۃ اللہ میں جس کے صدقے میں اللہ نے کعبہ بنایا ہے، اسی شخصیت کو کعبے میں جانے کے لیے جب کنجی اور چابی کی ضرورت پڑی تو ان لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ سب کو چابی مل سکتی ہے، تمہیں نہیں ملے گی۔ ان حالات میں کہ جب قریش کا کوئی بھی فرد آ کر کے اگر کعبے کی چابی مانگتا تھا تو اسے دے دی جاتی تھی، حضور نے ایک دن کہا کہ لاؤ مجھے چابی دے دو، میں بھی اندر جا کر کے عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ حضور کو چابی سے منع کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بردباری اور تحمل کے ساتھ، دلکش مسکراہٹ کے ساتھ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ دن کیسا ہوگا جب یہ چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی، اور پھر میں جسے چاہوں گا اسے عطا کروں گا۔ یہ اس وقت فرما رہے ہیں کہ جب پورا مکہ جان کا دشمن بنا ہوا ہے، اور ظاہری آنکھوں سے دیکھنے والوں کو ان کا کوئی فیوچر نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایسے وقت میں حضور فرما رہے ہیں کہ اس دن کیسا ہوگا جب اس کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہوگی۔ مدینہ منورہ ہجرت کر کے جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، مکہ والوں نے ستانے کا سلسلہ وہاں پر بھی جاری رکھا۔ آس پاس کے قبیلوں کو چڑھاتے تھے، پیسوں کا تعاون کرتے تھے، اور مسلمانوں کے خلاف بھڑکاتے تھے۔ یہی وجہ ہوئی کہ غزوہ بدر سے پہلے غزوہ عشیرہ اور دوسرے 2 غزوے صرف اس لیے ہوئے کہ مدینے کے آس پاس والے یہ مسلمانوں کو دیکھ کر کے پریشان کرتے تھے اور ان کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ یہ سب حلیف تھے، مددگار تھے قریش والوں کے، اور ان کی باتوں میں آ کر کے یہ مسلمانوں کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ تو ان سے اتنی حد تک مٹ بھیڑ بڑھی کہ لڑائی تک کی نوبت آ گئی۔
دو تین بار لشکر لے کر کے صحابہ نکلے بھی، لیکن ٹکراؤ نہیں ہوا، واپس آ گئے۔ سب سے پہلے جو ٹکر ہوئی وہ بدر کے میدان میں ہوئی، اور ڈائریکٹ مشرکین مکہ سے ہوئی، اسی لیے اس کو سب سے پہلا غزوہ اور سب سے پہلی جنگ کہا جاتا ہے۔ ورنہ لڑنے کے لیے تو اس سے پہلے بھی دو تین بار نکلے، لیکن اس میں جنگ کی نوبت نہیں آئی۔ بدر میں جب لڑائی ہوئی وہ قریش اور مسلمانوں کی پہلی باقاعدہ جنگ تھی، آمنے سامنے کی جنگ، جس میں مسلمانوں نے باقاعدہ تلواروں سے ان کا جواب دیا، ان کے کافروں کو پچھاڑا۔ اب اس جنگ کے اندر جب یہ لوگ 70 افراد مارے گئے، جہنم پہنچ گئے، اور 70 ان کے قیدی بنا لیے گئے، تو اتنا ان لوگوں کو ذلت کا احساس ہوا کہ یہ آج کل کا گروپ جو ہمارے دین سے ہٹ کر کے ایک نئے دین کے اندر داخل ہوا، جس کو رات دن ہم لوگ آتے جاتے جو چاہتے تھے کہتے تھے، یعنی ہمارے اندر مائنورٹی میں جو لوگ تھے جن کی کوئی طاقت نہیں تھی کہ ہمارے سامنے آنکھ اونچی کر کے دیکھے، اب یہ اتنے طاقتور ہو گئے کہ ہمارے 70 سرداروں کو انہوں نے مار گرایا۔ اس بات کے اوپر ان کو اتنی ذلت کا احساس ہوا، اور ایسے یہ لوگ غصے میں آئے کہ بدلہ لینے کے لیے اور دین اسلام کو بنیاد ہی سے ختم کرنے کے اب زور و شور سے پلاننگ کرنے لگے۔ اسی پلاننگ کا نتیجہ ہوا کہ دوسرے ہی سال شوال کے اندر 3000 کا لشکر لے کر کے مدینے پر چڑھائی کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے باہر ہی ان کو روک لیا، اور وہاں پر جنگ احد ہوئی۔ دونوں طرف کا اس میں نقصان ہوا۔ خیر وہاں سے بھی واپس چلے گئے، لیکن پیاس ان کی بجھی نہیں۔ انہوں نے سوچا کہ ہم نے غلط کیا، ان کا پورا خاتمہ کر کے جانا چاہیے تھا۔ جب واپس گئے پھر یہود سے کانٹیکٹ کرنے لگے، مدینے کے یہودیوں سے مشرکین کانٹیکٹ کرنے لگے، پھر سے افراد کو جمع کر کے ایک بڑا لشکر تیار کیا اور پھر آنے لگے، لیکن کچھ اسباب کی وجہ سے انہی کے اندر ایسی پھوٹ پڑ گئی کہ وہ لوگ آ نہیں سکے۔ پھر سیدھا 4 ہجری میں جنگ خندق کے لیے غزوہ احزاب جس کو کہتے ہیں، 10,000 کا لشکر جرار تیار کیا، اور اسی سوچ پر کہ مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دینی ہے اور پورے اسلام کے ماننے والوں کو جڑ سے ختم کر دینا ہے۔ اس نیت سے اندر والے یہودیوں کو بھی اپنے ساتھ لیا، اور باہر سے بھی یہ لوگ پورے تیاری کے ساتھ 10,000 کا لشکر لے کر کے آئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جس دین کو بچانا چاہتا ہے اسباب وہی پیدا کر دیتا ہے۔ خندق کھودی گئی مدینے کے چاروں طرف، ان لوگوں نے ایسی تیاری کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ تو سوچتے تھے سیدھا جا کر کے 10,000 کا لشکر جا کر کے جب حملہ کرے گا تو ان کے پاس اتنا ڈیفنس کی طاقت ہے کہاں، جائیں گے سیدھا حملہ کریں گے، کام ختم کریں گے، سب کو مٹا دیں گے اور آ جائیں گے۔ لیکن جب آئے تو اتنی بڑی خندق، مکہ اور عرب کے اندر یہ دستور اور یہ چیز کسی نے دیکھی ہی نہیں تھی۔ حضرت سلمان فارسی کے مشورے کی یہ برکت تھی کہ وہ خندق دیکھی اور وہیں اٹک گئے۔ جب اٹک گئے تو اپنے گھوڑوں پر کھڑے ہو کر کے سرداران قریش دیکھ رہے تھے۔ اس وقت حضرت خالد ابن ولید کا جملہ تھا، یا لیت محمد معنا، کاش محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا انسان ہمارے ساتھ ہوتا، کہ ایسی جنگی چالیں اور کون کر سکتا ہے۔ خیر اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے، اور ان کے خیمے اکھاڑ دیے جاتے ہیں۔ بہت دنوں تک وہاں پر خیمہ زن رہے، راستہ ڈھونڈتے رہے اندر آنے کا،
لیکن کوئی کامیابی نہیں ملی، آخرکار واپس چلے گئے۔ جب یہ 4 ہجری میں واپس جا رہے تھے خندق اور احزاب سے، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لن یغزونا قریش بعد الخندق، اس خندق کی لڑائی کے بعد اب قریش کبھی سامنے سے ہمارے پاس حملہ کرنے نہیں آئیں گے۔ بدر میں آئے، احد میں آئے، ابھی آئے، اب حضور فرماتے ہیں اب اس کے بعد کبھی وہ سامنے سے حملہ کرنے مدینے پر یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب تھا۔ واقعی ایسا ہوا کہ اس کے بعد کبھی قریش کی فوج ادھر نہیں آئی۔ اب جب یہ حملے کی پلاننگ کر کر کے تھک گیا، اتنے سالوں کے اندر ہوتا کیا رہا، وہاں سے لوگ نکلتے جاتے تھے اور اسلام میں داخل ہوتے جاتے تھے۔ بڑے بڑے سردار وہاں سے نکل کر کے مسلمانوں میں ملتے تھے۔ آہستہ آہستہ مکہ والے کمزور ہوتے چلے جا رہے تھے اور ادھر مسلمانوں کی طاقت بڑھ رہی تھی۔ سن 6 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ مکۃ المکرمہ جا رہے ہیں اور وہاں جا کر کے آپ کعبے کا طواف کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، عمرے کے ارکان ادا کیے، صحابہ کرام نے اپنا حلق کروایا، قربانیاں دی۔ جب یہ خواب دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اپنا خواب سنایا۔ صحابہ کرام سمجھے کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضرور مکہ ہمیں لے جائیں گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا سن 6 ہجری میں ذی القعدہ میں، یعنی حج کے مہینے سے 1 مہینہ پہلے، عید کا جو مہینہ آتا ہے شوال، اس کے بعد ذی القعدہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں عمرے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ جب حضور نے ارادہ کیا، صحابہ نے سنا، اب جو مہاجرین تھے وہ تو 6 سالوں سے کعبے کے دیدار کے لیے تڑپ رہے تھے، حرم ان کو جانے نہیں ملتا تھا، کعبہ دیکھنے نہیں ملتا تھا۔ جب حضور کا یہ خواب انہوں نے سنا اور یہ اعلان سنا تو جوش و خروش کے ساتھ سب صحابہ تیار ہو گئے۔ اس میں انصاری صحابہ بھی تیار ہوئے۔ تقریباً مدینے سے 1500 کی جماعت تیار ہو گئے، چلو حضور کے ساتھ عمرہ کرنا ہے۔ عمرہ حضور کے ساتھ کرنا ہے، ایسے نصیب کس کے؟ حضور کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے سب جوش و خروش میں تیار ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا، صحابہ کرام کو جمع کیا، تو یہ بھی سوچا گیا کہ قریش جو ہے وہ سیدھے تو نہیں رہیں گے، کچھ نہ کچھ تو یہ لوگ آڑے آئیں گے اور کچھ نہ کچھ یہ لوگ بیچ میں رکھنا کریں گے۔ لڑائی کی نوبت اگر آئی تو ڈیفینس کے لیے تو اپنے پاس کچھ نہ کچھ چاہیے۔ تو صرف اپنی حفاظت کے لیے جو مسافر کے پاس ایک تلوار ہوتی ہے، اس زمانے میں ہر کوئی جب بھی باہر نکلتا تھا تو ایک تلوار، آج کا جیسے موبائل ہے نا ویسے اس زمانے میں تلوار تھی۔ جیسے آج انسان کہیں پر بھی جاتا ہے تو کچھ بھی بھول جائے، آخر کپڑے بھی بھول جائے لیکن موبائل نہیں بھولے گا۔ اس زمانے میں حالت ایسی ہی تھی کہ کہیں بھی جائے ایک ہمیشہ تلوار ساتھ میں ضرور رہا کرتی تھی، اور وہ حفاظت کے لیے، کیونکہ آج کی طرح یہ امن و امان جیسا ہے، راستوں پر ہر جگہ پولیس کی حاضری، سی سی ٹی وی کیمرے، یہ سسٹم پہلے نہیں تھی۔ شہر سے باہر نکلے اس کے بعد آپ کانٹیکٹ سے کٹ گئے، اب اس کے بعد گھر والے تبھی جانیں گے جب آپ لوٹ کر کے
آئیں گے۔ اس لیے ڈاکوؤں والا اور لٹیرے، دشمن، جنگلی جانور، کوئی بھی خطرہ ہوتا تھا، اس لیے عام طور سے وہاں مسافر اپنے پاس تلوار رکھا کرتے تھے۔ تو وہی تلوار جو ہر ایک کے ساتھ ہوتی ہے، اس کو جنگی چیز نہیں کہتے، بس وہی، ہاں جنگ میں جانے کے لیے پھر پورا ساز و سامان الگ ہوتا تھا، اس کے لیے دو دو تلواریں، میان، تیر کمان، بھالے، نیزے، یعنی اس کا ڈریس پورا الگ ہوتا تھا۔ اور عام طور سے جو جاتے تھے ان کی تلواروں کی حالت الگ ہوتی تھی۔ وہ تلوار اپنے ساتھ ایک ایک لی اور کوئی ہتھیار نہیں لیا، کیونکہ عمرے کی نیت تھی۔ 70 اونٹنیاں یا اونٹ، یہ ملا کر کے 70 جانور قربانی کے لیے اپنے ساتھ لیے، کعبۃ اللہ میں قربان کرنے کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے 2 کپڑے بغیر سلے ہوئے پہنے، یعنی احرام کا کپڑا پہن لیا، مدینے سے نکل کر کے مقام ذوالحلیفہ پہنچے۔ مدینہ شہر سے باہر ہی نکل کے مقام ذوالحلیفہ آیا۔ مقام ذوالحلیفہ میں پہنچ کر کے آپ رکے، سارے صحابہ رکے، نماز پڑھی احرام کی اور نیت کی احرام کی، اور لبیک پڑھے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ پہلی بار صحابہ کی جماعت نے حضور کے ساتھ لبیک پڑھا مقام ذوالحلیفہ سے۔ یہ مقام ذوالحلیفہ جہاں سے آج بھی مدینہ شریف سے جب مکہ جاتے تو وہیں سے عمرے کے احرام کی نیت، اور الحمدللہ ہم لوگ کے ساتھ جو لوگ آتے ہیں ہم لوگ یہی ترکیب دیتے ہیں کہ مدینے کے اندر ہوٹل ہی سے احرام کا کپڑا پہن لو، اور ذوالحلیفہ میں جا کر کے صرف نماز پڑھنی اور نیت کرنی ہے۔ یا آپ سب ہمارے ساتھ ہے نا؟ تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہوٹل ہی سے، مدینہ شہر ہی سے احرام باندھ لیتے ہیں، اور نیت کہاں کرتے ہیں؟ ذوالحلیفہ میں۔ سیرت کی کتابوں میں دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا، مدینہ منورہ سے کپڑے احرام کے پہن لیے، لیکن نیت کہاں کی تھی؟ ذوالحلیفہ میں پہنچ کر کے۔ ذوالحلیفہ میں پہنچ کر کے نیت کر کے جب نکلے آگے، اب سفر آگے جاری ہو گیا۔ حضرت بشر بن عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی، خزائی صحابی، قبیلے بنی خزاع کے، شاید ان کا نام بشر بن صفن بھی تھا یا بشر بن عباد، بشر نام ہے۔ ان کو کام یہ سونپا کہ ایک جماعت 20-25 لوگوں کی لے کر کے وہ پورے جماعت سے آگے آگے رہے، قافلے سے آگے آگے رہے۔ کس لیے؟ تاکہ دشمن پر نظر رکھیں کہ ہم عمرے کے لیے جا رہے ہیں لیکن وہ لوگ کچھ اور تو تیاری نہیں کر رہے ہیں۔ تو اپنی حفاظت کے لیے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی انتظام کر دیا تھا مسلمانوں کی حفاظت کے لیے۔ اب وہ مقام ذوالحلیفہ سے وہ لوگ آگے نکل گئے راستہ دیکھتے ہوئے۔ ادھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام ذوالحلیفہ میں جتنے جانور ہیں، جانوروں کو نشان کر دیا، اللہ کی بارگاہ میں جا کر کے قربان کرنے کے لیے اونٹنیوں کے اوپر خاص نشان کر دیے، ان کے گردنوں کے اوپر جو حج کے جانوروں کو نشان کیے جاتے تھے، وہ نشان اللہ کے گھر کے پاس قربانی کے لیے فقراء حرم کے لیے نشان کر دیا۔ یہ نشان کیا تھا؟ عمرے کے اندر قربانی ضروری نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ اگر کوئی شخص تعظیم کے لیے اپنی طرف سے بیت اللہ کی اور حرم کی عزت کے لیے قربانی دینا چاہے تو بڑے ثواب کا کام ہے۔ تو اس لیے زیارت حرم کے لیے جب جا رہے تھے تو یہ جانور قربانی کے بھی حضور نے اپنے ساتھ لے لیے، تاکہ پورے عرب کو بھی پتا چلے کہ ہم مسلمان یہاں سے جو نکلے ہیں جنگ کے لیے نہیں نکلے ہیں، کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے نکلے ہیں۔ اب یہ نکلے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں۔
آگے حضرت بشر پہنچ گئے، بہت راستہ انہوں نے اپنا تو طے کر لیا، کیونکہ ان کا کام ہی تھا آگے کے سارے راستے کو دیکھتے رہنا کہ کوئی خطرہ تو نہیں ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے کئی اونٹنیوں کے اوپر نشان کیا، اور باقی جو ہے وہ دوسرے جو اونٹنیوں کو جو سنبھالنے والے جو تھے ان کو کہہ دیا کہ اب تم باقی کا سنبھالو۔ تو بہرحال 70 اونٹوں کے اوپر نشان ہوئے، اور یہ قافلہ اب روانہ ہونے لگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے جب مقام اسفان پر پہنچے، مقام اسفان جو ہے یہ بہت بابرکت وادی ہے، جہاں پر انبیاء کرام کا بھی قیام ہوا کرتا تھا۔ وہ وادی اسفان میں جب پہنچے تو یہ حضرت بشر جن کو آگے بھیجا تھا وہ آئے، آ کر کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو عمرے کی غرض سے نکلے ہیں، لیکن وہ قریش والوں نے جب سے خبر سنی ہے تب سے بے چین ہیں، اور آس پاس کے حبشیوں کو تیار کر لیا ہے۔ بہت بڑی حبشیوں کی فوج لے کر کے وہ حرم سے باہر لڑائی کے انتظار میں ہے، اور خالد ابن ولید کو اور اکرمہ کو 200 سواروں کے ساتھ یہ قراء الغمیم کے پاس انتظار کے لیے کہا ہے۔ قراء الغمیم تک یہ لوگ آ گئے ہیں۔ یہ قراء الغمیم ایک پہاڑی ایریا ہے جو وادی اسفان سے تقریباً 50-60 کلومیٹر کی دوری کے اوپر ہے قراء الغمیم۔ تو انشاءاللہ کبھی اگر میرے ساتھ آپ کو چلنا ہوا تو دکھائیں گے وہاں پر۔ وہ قراء الغمیم نام کا جو ایریا ہے وہ وہاں پر کھلا ایریا، حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے جب نکلے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ تھے، مشرکوں کی طرف سے آئے تھے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بشر کو بھیجا تھا، ویسے ان لوگوں نے خالد ابن ولید کو بھیجا تھا۔ اب وہ قراء الغمیم تک آپ سوچو کتنی تیزی کے ساتھ سفر کرتے ہوئے وہاں تک وہ 200 سواروں کے ساتھ انتظار کر رہے تھے، نقل و حرکت کو دیکھنے کے لیے کہ مسلمان کس راستے سے آ رہے ہیں، اور ان کو وہیں روکنا تھا۔ اب وادی اسفان میں جہاں حضور تھے اور قراء الغمیم جہاں تھا، دونوں کے بیچ کا انتر مشکل سے 40 سے 50 کلومیٹر، اتنے قریب آ چکے تھے، صرف اتنا گیپ تھا بیچ میں۔ لیکن جب حضرت بشر نے یہ کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہارت دیکھو۔ اچھا، خالد ابن ولید جنگی چالوں میں پورے عرب میں سب سے زیادہ مشہور تھے، یعنی ان کو کوئی دھوکہ دے ہی نہیں سکتا تھا۔ عرب میں ایسا مشہور تھا کہ خالد کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا اور خالد کو کوئی بنا نہیں سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا کہ قراء الغمیم تک یہ 200 سوار کے ساتھ موجود ہیں، اب اپنے ساتھیوں سے فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ کون ہے وہ کہ جو ہمیں جدہ کے دریائی جو راستہ ہے، دریائی پٹی کے قریب سے راستے سے ہم لوگوں کو لے جائے، یعنی جس نے پہلے کے زمانے میں دلیل لوگ ہوا کرتے تھے۔ دلیل کا مطلب کہ جو راستہ جانتے تھے دشوار گھاٹیوں کے اندر سے بھی جانتے، آج کا جو گوگل میپ کا جو کام ہے نا، پہلے وہ راستہ جاننے والے مہارتی لوگ ہوا کرتے تھے۔ تو وہ گائیڈ کون ہے ایسا کہ جو ہمیں اندر کے راستے سے لے جائے؟ تو قبیلہ اسلم کا ایک شخص کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں لے جاؤں گا۔ اب ان کے ساتھ اسفان کی وادی سے سیدھا ٹرن لے لیا اور پہاڑوں کے اندر سے ہو کر کے یہ راستہ طے کرنے لگے۔ اب اتنا وہ دشوار اور اتنا بھاری راستہ تھا کہ کبھی پہاڑ پر چڑھنا پھر اترنا، اور وہ راستہ انسانوں کے آنے جانے کا تھا ہی نہیں۔ تو وہ راستے کچھ عجیب ہی ہوتے ہیں جو انسانوں کا جہاں سے آنا جانا نہ ہو۔ جو راستے انسانوں کے لیے بنے ہوتے ہیں وہ الگ ہوتا ہے، لیکن وہاں پر تو یہ لوگ تھے۔ اب یہ اندر سے ہو کر کے جب نکلے تو صحابہ کرام میں سے کئی لوگ ایسے تھے کہ جن کو وہ راستہ بہت دشوار بھی لگا،
جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ بہت دشوار لوگوں کو لگ رہا ہے، ایک مقام پر جہاں پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے اعلان فرمایا استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھو زور سے. تو سب نے استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطۃ نغفر لکم خطایاکم، کہ اس گھاٹی کے اندر، اس دروازے کے اندر داخل ہو جاؤ اور حطۃ یعنی ہمیں اللہ تو معاف کر دی یہ بولتے رہو تاکہ اللہ تمہیں معاف کر دے. ان کے ساتھ جہاد میں جاتے ہوئے ایک موقع ایسا آیا تھا بنی اسرائیل کے اوپر، یہ ان کے حطۃ کی طرح آج یہ بھی ہماری یہ وادی ہے جس میں ہم توبہ کریں گے تو اللہ تعالی ہمارے لیے آسانی فرمائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ استغفر اللہ پڑھو. سب لوگوں نے پڑھا بلند آواز سے، پھر آگے بڑھنے لگے. کچھ عرصہ چلنے کے بعد، ایک دو دن کے راستے کو طے کرنے کے بعد سیدھے پہنچے تو جہاں پہنچے وہ مقام تھا حدیبیہ کا، حرم کی حد سے باہر مقام حدیبیہ پر آ کر کے رکے. اب حدیبیہ پر ابھی رکے نہیں، جب حدیبیہ پر پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس پر سواری کر رہے تھے اس اونٹنی کا نام تھا قصوہ. کیا تھا اونٹنی کا نام؟ قصوہ. قصوہ لے کر کے حضور حدیبیہ کے مقام پر گئے تھے. سفر جاری تھا مسلسل، لیکن حدیبیہ سے کچھ پہلے قصوہ اب آگے بڑھنے سے رک گئی، اونٹنی آگے نہیں چل رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چلنے کا پھر حکم دیا لیکن پھر رک گئی. اب آس پاس جو صحابہ کہتے ہیں کہ خلعت القصوہ، یہ قصوہ نافرمان ہو گئی. کبھی کبھی جانوروں کا جب مزاج بگڑتا ہے تو اپنے مالک کی بات نہیں مانتے، تو ایسے میں کہا جاتا ہے خلعت الابل، اونٹ نافرمان ہو گئے. تو قصوہ کا نام لے کر کے کہتے ہیں کچھ لوگ کہ خلعت القصوہ، قصوہ نافرمان ہو گئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما خلعت القصوہ وما ذالک لہا بخلق ولکن حبسها حابس الفیل. قصوہ نافرمان نہیں ہوئی ہے اور یہ اس کے عادتوں میں بھی نہیں ہے نافرمان ہونا، لیکن اس کو اس ذات نے روکا ہے جس ذات نے ہاتھیوں کو روکا تھا. اس کو یہاں اس ذات نے روکا ہے جس ذات نے ہاتھیوں کو کعبے کے پاس جانے سے روکا تھا. یعنی جانوروں کی مشابہت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاتھیوں کو کس نے روکا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے. تو اس جانور کو بھی کس نے روکا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی نے روکا ہے. اب وہ اونٹنی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اٹھایا تب تھوڑا لوگوں سے ہٹ کر کے کنارے پر جا کر کے پھر وہ بیٹھ گئی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں فرماتے ہیں کہ آج کے دن قریش مجھ سے جو مانگیں گے، شرط یہ کہ اللہ کی تعظیم میں اگر فرق نہیں آئے گا تو ہر چیز میں ان کو دینے کے لیے تیار ہوں. ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی سے ایسا جملہ ارشاد فرما رہے ہیں. اب جب حدیبیہ پہ پہنچ گئے، حدیبیہ حرم کی بالکل حد پر ہے. مکہ اور حدیبیہ کے بیچ میں صرف 30-35 کلومیٹر ہے اور حرم کی حد تو آدھے حدیبیہ سے شروع ہو جاتی ہے. حدیبیہ ایک گاؤں کا نام ہے جو مکہ سے باہر آتا ہے. وہ گاؤں جس کو حدیبیہ کہا جاتا ہے اور وہ وادی جس کو حدیبیہ کہا جاتا ہے، اس کا تھوڑا حصہ حرم کے اندر ہے اور تھوڑا حصہ حرم کے باہر ہے. تو حرم کے باہر کا جو حصہ ہے وہاں رکے ہوئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قیام کے دوران 20 دن حضور حدیبیہ میں رکے رہے اور جب کی نماز کا وقت آتا تھا حضور حرم کی حد کے اندر جا کر کے نماز پڑھتے تھے اور پھر حرم سے باہر آ جاتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ حرم کی حد کے اندر جا کر کے نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت قبولیت رکھتا ہے، بلکہ ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں جتنا ملتا ہے.
اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقام حدیبیہ میں جب ہیں، ادھر سے خالد ابن ولید جو وادی اسفان کے قریب تھے، ان کو پتا چلا کہ مسلمانوں کا لشکر حرم کی حد کے قریب ہے، تو وہ سوچ میں پڑ گئے کہ میں یہاں کھڑا ہوں، چاروں طرف کے راستوں پر دھیان رکھتا ہوں، یہ گئے کہاں سے؟ اب سر پٹ گھوڑا دوڑاتے ہوئے سیدھے قریش کے پاس پہنچے اور جا کر کے ان کے لشکروں کے اندر جا کر کے آواز دینے لگے، چلانے لگے کہ خبردار خبردار، مسلمان تو دروازے پر پہنچ گئے ہیں۔ اس وقت سارے لوگوں نے دیکھا کہ محمد الرسول اللہ سے بڑھ کر کے کسی میدان میں کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام حدیبیہ میں رکے ہوئے ہیں، قریش کی تیاریوں کے بارے میں سب سن رہے ہیں، ادھر سے قبیلہ قریش مسلسل کوشش میں ہے کہ کچھ بھی کر کے ان کو جتنا ہو سکے نقصان پہنچائیں۔ آس پاس کے قبیلے والوں کو جمع کرنا ان لوگوں نے شروع کر دیا کہ حملہ کرنا ہے۔ اب یہ حملے کی نیت سے لوگوں کو جمع کر رہے تھے، لیکن جو حبشیوں کے جو سردار تھے، ان لوگوں میں سے ایک شخص آیا۔ جب ایک شخص کو قریش نے کہا، وہ آ کر کے کہتا ہے کہ میں دیکھ تو لوں پہلے کہ ان لوگوں کے بارے میں سنا ہے کہ یہ لوگ کعبۃ اللہ کی تعظیم کے لیے اور عمرے کے لیے آئے ہیں، اگر یہ لوگ لڑنا نہیں چاہتے تو آپ لوگ کیوں لڑنا چاہیں گے؟ کہا کہ مجھے ذرا ان کے بارے میں معلوم کر لینے دو۔ تو قریش کا پورا وہ سماج وہاں پر ایک ہال میں جمع تھا، میٹنگ کا جو ان کی جو دار الندوہ جس کو کہتے ہیں، اسی کے اندر یہ لوگ سب جمع تھے۔ اب وہاں سے ایک شخص کہتا ہے، جس کی پوری فوج تھی حبشیوں کی، وہ سردار کہتا ہے کہ میں جا کے دیکھ لوں۔ تو وہ شخص آیا۔ اب ادھر کیا تھا؟ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور صحابہ کرام پھیلے ہوئے ہیں، 1400 صحابہ کرام یا 1500 کی تعداد، اتنی بڑی جماعت یہاں پر ہے، سب احرام کی حالت میں ہے۔ دور سے ایک شخص کو آتے ہوئے دیکھا، جب کوئی بھی باہر کا آتا تھا تو سب کو پتہ چل جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے ایک شخص کو آتے ہوئے دیکھا۔ حضور فرماتے ہیں، اس شخص کی نظر میں اللہ کے گھر کے لیے جو قربانی کے جانور ہوتے ہیں، یہ قوم ان کی بہت عزت کرنے والی ہے۔ ایک کام کرو، جتنی اونٹنیاں ہمارے پاس ہے اس کے آگے کر دو۔ دیکھو یہ دماغ کو پڑھنا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم النفس بھی کیسا اعلیٰ تھا۔ وہ شخص آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہہ کر کے وہ اونٹنیاں جو قربانی کی تھی اس کو آگے کر دیا، تو چند 15-20 اونٹنیاں آگے ادھر سے ادھر جانے لگی۔ وہ شخص دور سے اونٹنیوں کو دیکھتا ہے، کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ کے گھر کی قربانی کے لیے جو اونٹنیاں ہیں ان کو یہ قریش نے روکا ہوا ہے اور ان کو نہیں آنے دے رہے ہیں، یہ تو بہت غلط کر رہے ہیں۔ حضور سے ملاقات کیے بغیر ہی واپس چلا گیا اور جا کر کے قریش کو کہتا ہے، دیکھو اس بات پر معاہدہ اپنا نہیں ہوا ہے، ایک آدمی بھی میرا تمہارے ساتھ نہیں آئے گا، لیکن اگر ان کو تم نے روکا تو پوری فوج لے کر کے میں ان کا ساتھ دوں گا، ہے نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت کریمہ، یہ آپ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کی عقل کو بھی ایسا بنایا ہے کہ ساری دنیا کے سارے سائنٹسٹ کی عقل ایک طرف رکھ دیں، بڑے بڑے حکیموں کی عقل ایک طرف رکھ دیں، پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کی عقل ایک ترازو میں اور ایک نبی کی عقل ایک ترازو میں، تو وہ سب سے اعلیٰ نکلے گی۔ جب ہر نبی کی عقل کا یہ عالم، تو پھر نبیوں کے سردار کی عقل کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے تو ایسی عقل کے لیے تو اللہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عرش کی عقل دنگ ہے، یہ ایسی عقل والے ہیں کہ عرش کی عقل دنگ ہے۔ اب تھوڑی دیر گزری تھی، وہاں کیا چل رہا تھا؟ قبیلہ قریش کے اندر خوب میٹنگیں چل رہی تھی، لوگوں کو بلوایا جا رہا تھا کہ کوئی تو کام کرے، کوئی تو کام کرے جو اپنا ساتھ دے۔ وہ لوگ ڈرے ہوئے بھی تھے اور غصے میں بھی تھے، تو کیا فیصلہ کرے سمجھ میں نہیں آتا تھا۔
الگ الگ قبیلے کے سرداروں کو بلاتے تھے، ان کا ساتھ لینے کی کوشش کرتے تھے، لوگوں کو بھڑکانے کی کوشش کرتے تھے تاکہ مسلمانوں پر حملہ کریں، ان کو حملہ نہ کرنا پڑے، وہ پیچھے سے ساتھ دیں، بس یہ کوشش جاری تھی۔ اتنے میں ادھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے بات چیت کے لیے سوچا کہ یہاں سے بھی ایک شخص کو وہاں بھیجیں اور قریش کے پاس جا کر کے ان کے سرداروں کے بیچ میں جا کر کے بتائے کہ ہم کس لیے آئے ہیں۔ تو پتا چلا سارے لوگوں کے اندر انتخاب جس کا ہوا وہ تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب حضور نے فرمایا، کہا کہ عثمان جاؤ اور ان لوگوں سے ہمارا پیغام کہو کہ ہم لوگ اس لیے آئے ہیں، ہمارا کام عمرہ کرنا ہے، کعبۃ اللہ کی زیارت ہے، ہم لڑائی جھگڑے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ یہ گئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لے گئے تو مکہ کے اندر جیسے ہی داخل ہوئے سب میں ایک شور مچ گیا کہ مسلمانوں کے اندر سے ایک شخص عثمان ابن عفان، اب عثمان کی عزت پورے مکہ میں تھی کیونکہ بڑے امیر بھی تھے، با حیا بھی تھے اور ایک عزت دار فرد تھے، تو حضرت عثمان غنی زمانہ جاہلیت میں بھی عزت رکھتے تھے، تو لوگوں نے ان کو عزت کی نظر سے دیکھا اور سیدھا ان کے قریش کے جو میٹنگ جہاں بیٹھتی تھی وہی پہنچا دیا، جا کر کے کہنے لگے کہ سنو میں تمہیں رسول اللہ کا پیغام سنانے آیا ہوں اور وہ پیغام یہ ہے۔ تو قریش نے کہا کہ دیکھو اسی کے بارے میں ہمارا مشورہ چل رہا ہے، تم آئے، خوش آمدید، اچھا ہے، بیٹھو، عزت سے بیٹھایا۔ کہا کہ اسی کے بارے میں ہم لوگ مشورہ کر رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، جب تک کوئی فیصلہ نہیں کرتے ہم تمہیں اجازت نہیں دے سکتے، لیکن ہاں تم خود پرسنلی اگر جا کر کے کعبے کا طواف کرنا چاہو تو تم جاؤ، آرام سے کعبے کا طواف کرو۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں لا اطوف ما دام لا یطوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا جب تک طواف نہیں کریں گے میں بھی کعبے کا طواف نہیں کروں گا، ہے نا؟ یہ صحابہ کی ذات ہے، خود کعبے کے قریب ہیں، جانتے ہیں حضور باہر موجود ہیں، انہیں اجازت ہے کہ کعبۃ اللہ کا طواف کریں، لیکن اس اجازت کے باوجود بھی عثمان کا جواب سنو، کیا فرمایا کہ جب تک میرے رسول اللہ کعبے کا طواف نہیں کریں گے عثمان نہیں کرے گا۔ ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، اور اسی لیے تو کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا، اور یہ اعلیٰ حضرت نے 1400 سال کے بعد کہا نا، عثمان نے صلح حدیبیہ میں کہا تھا، عثمان تو کیوں آیا ہے؟ کعبے کے طواف کے لیے آیا ہے نا؟ کہا نہیں، کعبے کا طواف اصل مقصد نہیں، اصل مقصد رضائے رسول اللہ ہے۔ اگر صرف کعبے کا طواف مقصد ہوتا تو عثمان کر لیتے، لیکن نہیں کیا۔ مطلب کیا؟ پہلا میرا رسول راضی ہوگا تب میں طواف کروں گا، اور وہ راضی کب ہوگا؟ جب وہ خود طواف کرے گا۔ واپس چلے گئے، سال بھر کے بعد آئے تب طواف کیا، پہلے طواف نہیں کیا، ہے نا؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے بھی وہی کہا کہ کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا، پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نہوزت کدھر کی ہے، سواری کدھر چلی، تو ہم نے کیا کہا؟ مدینہ چلی۔ جا رہے تھے مکہ لیکن نام کیا لیا؟ مدینہ چلی۔ تو اس لیے ہم نے مدینے کا نام لیا کہ اس مدینے کے طفیل، اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ مجھے کعبے کا طواف رسول اللہ کو چھوڑ کے نہیں کرنا ہے۔ تو یہ قریش والے اور غصہ ہو گئے، اور غصے میں کہتے کہ اب ان کو یہیں پر قید بند کر دو، یعنی ان کو جانے مت دو۔ اور جب ان لوگوں نے ان کو بیٹھا دیا، جانے کا منع کر دیا، اب جب تک معاملہ پورا نہیں ہوتا تب تک تم نہیں جا سکتے۔ کچھ ہوتے ہیں نا شدت والے، ان لوگوں نے روک لیا حضرت عثمان غنی کو۔ شیطان ابلیس
مسلمانوں کے لشکر میں جا کر کے چلایا کہ قتل عثمان، عثمان کو لوگوں نے شہید کر دیا، غصے میں آ کر کے عثمان کو شہید کر دیا۔ جب آواز دے کر کے ابلیس تو بھاگ گیا، لیکن یہاں مسلمانوں کے اندر افراتفری پھیل گئی کہ عثمان کو شہید، کیونکہ جس وقت میں جا کر کے واپس آنا تھا حضرت عثمان اس ٹائم میں واپس نہیں آئے، کچھ دن نکل گئے، وقت زیادہ گزر گیا لیکن پھر بھی نہیں آئے۔ تو وہ افواہ کو کچھ لوگ صحیح ماننے لگے، اور جب افواہ کو صحیح ماننے لگے بات اڑتے اڑتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچی۔ اب لوگ غصے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کا جب یہ حال دیکھا اور قریش کے مسلسل وہ ناٹک جب دیکھے کہ یہ لوگ ایسا کر رہے ہیں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چلو پھر میرے ہاتھ پر کون بیعت کرتا ہے کہ میری اطاعت سے کبھی منہ نہیں موڑیں گے، ہر حال میں میری اطاعت کریں گے، مرنے تک میری اطاعت کی اوپر بیعت کون کرتا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے تشریف فرما ہوئے اور لوگوں کو دعوت بیعت دیتے ہیں، تو لوگوں نے بڑھ چڑھ کر کے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دینا شروع کر دیا۔ یہ اسلام کی تاریخ میں ایسی بیعت کا جو سلسلہ تھا وہ پہلی بار تھا، اتنا جم غفیر کے ساتھ سب کے ساتھ ایک ساتھ ایمان والوں سے بیعت لی جا رہی تھی۔ ابھی تک جو بیعت لی گئی تھی وہ کیسی لی گئی تھی؟ جو غیر مسلم آتا تھا وہ بیعت اسلام کرتا تھا، لیکن اب جو تھے وہ مسلمان تھے اور مسلمان بیعت کر رہے تھے رسول اللہ کی اطاعت کے لیے۔ یہی وہ بیعت ہے جو سچا پیر اپنے مریدوں سے لیتا ہے کہ اطاعت اور فرما برداری کریں گے۔ تو ہاتھ پر ہاتھ دے کر کے سارے صحابہ ایک کے بعد ایک لائن لگی ہوئی ہے، حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے بیعت کا سلسلہ جاری ہے۔ سارے صحابہ آ کر کے بیعت کر رہے ہیں۔ جب سب صحابہ نے بیعت کر لی، آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَهَذَا يَدُ عثمان۔ کوئی اگر یوں سوچے کہ حضور بھی افواہ میں آ گئے تھے اور پتہ نہیں تھا کہ عثمان زندہ ہے، تو وہ اس انداز کو دیکھ لے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ وَهَذَا يَدُ عثمان۔ پھر حضور نے اپنے ہاتھ پر مارا اور کہا کہ یہ عثمان کی بیعت، یعنی عثمان پر بھروسہ اتنا کہ یہ بھی میری اطاعت سے کبھی منہ نہیں موڑے گا۔ اس وقت صحابہ کہتے ہیں کہ لا ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر من ید نفسہ، یقیناً عثمان کے لیے رسول اللہ کا ہاتھ یہ خود ان کے ہاتھ سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی ہم نے تو خود اپنے ہاتھوں سے بیعت کی، عثمان کا نصیب دیکھو کہ عثمان کے لیے تو جب وہ خود ہوتے تو ان کا اپنا ہاتھ ہوتا، لیکن اس سے زیادہ بہتر یہ ہوا کہ آج رسول اللہ نے فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، تو حضور کا ہاتھ عثمان کے لیے خود عثمان کے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اور اس حال میں حضرت عثمان کی بیعت خود حضور نے لی۔ اب یہ بیعت کا سلسلہ ختم ہوا، جیسے ہی بیعت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوتی ہے، رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ان سارے مومنوں سے جب کہ وہ مومنین درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ تو یہ بیعت کرنے والوں کے لیے اللہ نے فرمایا رضی اللہ عن المؤمنین، رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ راضی ہو گیا۔ اس لیے اس کو کہا جاتا ہے بیعت رضوان۔ کیا کہا جاتا ہے؟ بیعت رضوان، جس میں اللہ کی رضا حاصل ہوئی، اس کو کہتے ہیں بیعت رضوان۔ اب یہ بیعت رضوان والے، یہی شعر کے اندر مذکور ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جان نثارانے بدر و احد پر درود اور حق گزارانے بیعت پہ لاکھوں سلام۔ اب وہ بیعت ہوئی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے، اس وقت یہاں پر دو تین اور بھی قصے ہو گئے۔ ایک قصہ تو یہ ہو کہ چند وقت جب گزرا قیام کے اوپر
اتنے میں دیکھا کہ اب پانی ہی ختم ہو گیا، کسی کے پاس پانی نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک ڈھال یا ایک کسی مشکیزے کے اندر تھوڑا سا پانی رکھا ہوا تھا۔ صحابہ کرام حاضر خدمت ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو جانوروں کے پینے کے لیے بھی پانی نہیں بچا اور کسی انسان کے استعمال کا پانی بچا نہیں ہے، پورے لشکر کے پاس سب جگہ پانی ختم ہو گیا سوائے اس کے جو آپ کی یہ برتن میں ایک دو چلو بھر پانی ہے، بس وہی اتنا بچا ہوا ہے اور کسی کے پاس پانی کا قطرہ بھی نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے وہ مشکیزہ یا جو برتن تھا اٹھایا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست انور رکھا، دست انور رکھ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھی اور صحابہ کے سے کہا کہ آؤ اپنی اپنی ضرورتوں کو پورا کرو۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے 5 پھوارے جاری تھے، انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنج آب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ۔ ندیاں پنج، کتنی؟ 5 ندیاں آب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ سارے صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور دیکھنے والی تعداد کتنی؟ 1500 صحابہ۔ بخاری شریف کی حدیث پاک حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی نکلا تھا کیا؟ صحیح بات کہا، ہاں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بلکہ ہم نے اس پانی کو پیا ہے۔ تو صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جن صحابہ کو وہ جو پانی نصیب ہوا ہے وہ پانی اگر نسبت کی وجہ سے دیکھا جائے تو آب کوثر سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ آب کوثر کی فضیلت یہ ہے کہ وہ حضور کی مالکی والا حوض ہے، حضور سے اس کی اتنی نسبت ہے کہ وہ حضور کی ملکیت میں ہے۔ جب حضور کی مالکی میں آ کر کے اس کی اتنی فضیلت ہو گئی تو جو حضور کے جسم سے نکلا ہو وہ پانی کیسا ہوگا؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ سے فرمایا لَأَنْتُمْ خَيْرُ أَهْلِ الْأَرْضِ، آج کے دن میں، آج کے زمانے میں تم لوگ جو ہو پوری روئے زمین پر سب سے بہتر لوگ تم لوگ ہو۔ کس کو کہا؟ بیعت رضوان والوں کو۔ پھر حضرت انس ابن حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے بخاری شریف کی حدیث پاک راوی نے یہ کہا کہ پوچھنے والے نے حضرت جابر سے پوچھا کم کنتم یومئذ، اس دن تمہاری تعداد کتنی تھی؟ تو کہنے لگے کہ لو کننا مئۃ الف لکفانا۔ جواب دیکھو، اگر ہم اس دن 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی کافی ہو جاتا سب کے لیے۔ عقیدہ بتا رہے ہیں کہ اگر 1,00,000 بھی ہوتے تو سب کو کافی ہو جاتا، لیکن ہم لوگ 1400 سے 1500 کے درمیان تھے اور سب نے پیا۔ اتنے میں حضرت سہل بن عمرو اس وقت جو مشرکوں کے ساتھ تھے، سہیل بن عمرو، یہ سہیل بن عمرو جو قریش کے اندر کھڑے ہوئے اور بہت لمبا یہ سلسلہ جب چلا تو بیچ میں کھڑے ہو کر کے کہنے لگے کہ تم لوگوں کو میرے اوپر بھروسہ ہے کہ نہیں؟ قریش والوں نے کہا کہ کیوں نہیں؟ کہا کہ جب کبھی تمہیں ضرورت پڑی ہے تو میں مدد لے کے آیا ہوں کہ نہیں آیا؟ کہا کہ ہاں ضرور آئے ہو۔ تو اگر میں خود جا کر کے ان لوگوں کو دیکھوں اور ان کے معاملات کو طے کروں تو کیا میری بات کے اوپر تم لوگ بھروسہ رکھو گے اور میری بات کے اوپر ہاں کرو گے، تصدیق کرو گے؟ تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سردار تھے اس وقت اور دوسرے بھی سارے لوگوں نے کہا کہ ہاں بس اب جا کر کے آپ معاملہ، بہت لمبے ٹائم سے ادھر سے ادھر ساری خبریں ہو رہی ہیں، اب تم جا کر کے اس کو فنش کرو، لیکن شرط یہ ہے کہ اس بار تو یہ اندر آ کر کے طواف نہ کریں،
ورنہ پورے عرب میں ہماری عزت نہیں رہے گی کہ دیکھو کتنے یہ لوگ کمزور ہو گئے کہ مسلمان سامنے سے آ کر کے ان کے نہ چاہتے ہوئے بھی طواف کر کے گئے، تو ان کی انانیت کو ٹھیس پہنچے گی۔ تو اس لیے کہا کہ اس بار نہیں، ان کو عمرے کے لیے اگلے سال تیار کرنا ہے، باقی تمہاری ساری باتیں ہمیں منظور ہوں گی۔ حضرت سہیل بن عمرو جو اس وقت ان لوگوں کے ساتھ تھے وہ آئے، جب سہیل کو آتا ہوا دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سہیل کو دیکھ کر کے فرماتے ہیں قد سہل اللہ لکم، اللہ نے تمہارا معاملہ آسان کر دیا۔ اب وہ آئے، آ کر کے سیدھے حضور کی بارگاہ میں پہنچے اور کہتے ہیں کہ یہ بہت لمبے ٹائم سے ادھر ادھر کی بات چل رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ معاملہ جلدی سے ختم ہو جائے۔ اس سے پہلے بھی بہت ساری باتیں ہوئی، لیکن اب سیدھی پوائنٹ کی بات پر آتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کے اوپر رضا بندی کا اظہار کیا کہ چلو ایک معاہدہ کر لیتے ہیں اور صلح نامہ تیار کر لیتے ہیں۔ کہا کہ صلح نامہ میں ساری چیزیں لکھوا لیتے ہیں۔ یہ وہ پہلا موقع تھا کہ اسلامی سلطنت بننے کے بعد صلح نامہ باقاعدہ دو بڑی قوموں کے درمیان تیار ہو رہا تھا۔ اس میں صلح نامہ لکھنے کے لیے حضور نے جس کا انتخاب فرمایا وہ شخصیت حضرت مولا علی کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ سارے 1400 سے 1500 صحابہ موجود تھے، ان سب میں سے انتخاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح نامہ لکھنے کے لیے جس کا انتخاب کیا وہ کون ہے؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی سے کہا لکھو بسم اللہ الرحمن، اب اس کے اوپر توجہ دینا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل بن عمرو کہنے لگے اما بسم اللہ فإنا نعلم وما الرحمن والرحیم۔ کہتے ہیں بسم اللہ تک تو ٹھیک ہے، لیکن یہ رحمان اور رحیم کیا ہے ہمیں نہیں پتا، تو جو پہلے لکھتے تھے وہی لکھو، بسمک اللہم، اے اللہ تیرے نام سے۔ یعنی قریش کا یہ عقیدہ پہلے سے تھا نا کہ اللہ کو تو مانتے تھے لیکن اس کی صفتوں کو ساری نہیں مانتے تھے۔ اگر ساری صفت مانتے تو واحد احد بھی تو مانتے نا، لیکن واحد اور احد تو مانتے نہیں تھے، شریک ٹھہراتے تھے، تو اسی میں رحمان بھی نہیں مانتے تھے۔ تو کہا کہ بسمک اللہم لکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ٹھیک ہے بسمک اللہم لکھو اے علی۔ اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بولتے جاتے ہیں علی لکھتے جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ لکھو ھذا ما عاہد الیہ محمد رسول اللہ سہیل ابن عمرو، یہ وہ معاہدہ ہے جس کو محمد رسول اللہ نے سہیل بن عمرو کے ساتھ طے کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں، اتنے میں سہیل نے کہا، حضرت علی ادھر لکھنا چالو ہے، ادھر سے کہا کہ اگر ہم تمہیں رسول اللہ مانتے تو یہ اتنی ساری جنگ کی نوبت ہی کیوں آتی، بلکہ یوں لکھو محمد ابن عبداللہ کی طرف سے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں ارشاد فرماتے ہیں انی لرسول اللہ، یقیناً میں اللہ کا رسول ہوں، چاہے تم مانو کہ نہ مانو، میں اللہ کا رسول ضرور ہوں۔ یہ کہہ کر کے پھر حضور نے فرمایا کہ علی امحو رسول اللہ، رسول اللہ کا لفظ وہاں سے مٹا دو۔ حضرت علی نے قلم رکھ دیا، یا رسول اللہ سب ہو سکتا ہے، آپ کا نام میٹے یہ کبھی نہیں مجھ سے ہو سکتا۔ اطاعت علی کی دیکھو، ایک وہ خیبر والا مقام کہ جہاں پر پوری نماز عصر جو اللہ کا فرمان ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ پانچوں نمازوں کی سخت پابندی کرو، اور بیچ والی نماز کی تو سب سے بڑھ کر کے، اس میں تو دیر بھی مت کرنا۔ اور بیچ والی نماز کون سی؟ عصر کی نماز، وہ عصر جس کا تاکید پر تاکید سے اللہ نے حکم دیا کہ یہ تو کیسی بھی حالت آ جائے عصر میں کبھی دیر۔ اب علی ہیں، اب وہ کون سا موقع آ گیا کہ حضور آرام کر رہے ہیں، ادھر اللہ نے تو یہ فرمایا کیسی بھی حالت آ جائے عصر میں دیر بھی نہیں ہونی چاہیے، اور علی دیر نہیں کر رہے ہیں، پوری
جانے دے رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں. کس لیے چھوڑ رہے ہیں؟ کہ حضور ان کے زانوں کے اوپر سر رکھے ہوئے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ عقیدہ اہل سنت کا علی سے بڑھ کر کے کون بتا سکتا ہے؟ اللہ کی طرف سے جس نماز کو دیر بھی نہ کرنے کا حکم ہے، علی پوری چھوڑ رہے ہیں، اور زانوں کے اوپر صرف حضور سو رہے ہیں. اتنا ہی تو کرنا تھا یا رسول اللہ، نماز باقی ہے. آج کا بہبڑا اس کے نصیب میں کہاں ہے ایسا؟ اس کے لیے اس کی مثال بھی تو نہیں دے سکتے، کیونکہ اس کے نصیب میں ہی نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اتنا کہتے یا رسول اللہ اجازت ہو، ناراض نہ ہو تو میری عصر باقی ہے. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوش نہیں ہوتے کہ میرا صحابی اور میرا چچا زاد بھائی نماز کا اتنا خیال رکھ رہا ہے؟ راضی ہوتے ہیں. لیکن حضور کی بارگاہ میں علی نے یہ جسارت نہیں کی. کیوں؟ عقیدہ یہ ہے کہ ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ میری اثر باقی ہے. جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں. دور دراز کا جب جانتے ہیں تو اثر میری باقی ہے یہ نہیں معلوم ہوگا. اور جب معلوم ہے تو پھر ہوشیاری کیسی کہ یا رسول اللہ اثر باقی ہے؟ علی سے یہ نہیں ہو سکتا. تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں جسارت کی یا رسول اللہ اثر باقی ہے. آج کے میٹھے میٹھے سب ایسا کرنے لگے ہیں نا، بڑے بڑے علماء کے سامنے ہے نا، انہی کے نائبین کے سامنے. تو زبان کھولنے سے پہلے معلوم ہونا چاہیے کہ کس کے سامنے بول رہے ہیں. حضرت مولا علی نے جسارت نہیں کی، اثر پوری جانے دی. ڈوب گیا سورج، اور یہ خیال تک نہیں آیا کہ اللہ نے جس کا حکم دیا وہ نبی کے لیے تم چھوڑ رہے ہو. اس میں کوئی گستاخی تو تھی نہیں اٹھانے میں، نمازی کے لیے تو صرف عرض کرنا تھا، لیکن نہیں کیا. اس کے بعد جب سورج ڈوب گیا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود سے بیدار ہوئے، علی سے پوچھا، سورج پھر واپس آیا. علی نے اپنا فرض کیسے ادا کیا؟ یہی تو اعلی حضرت نے صاف سمجھا دیا. مولا علی نے واری، مولا علی نے واری یعنی قربان کر دی. تیری ذات پر نہیں، تیری نیند پر نماز، تیری نیند پر نماز. تو اس سے پھر اعلی حضرت نتیجہ کیا نکالتے ہیں؟ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض جتنے بھی فرض ہیں وہ سب بعد میں ہیں، فروع ہیں. سب سے بنیادی اصل الاصول بندگی وفاداری اس تاجور کی ہے. سب سے بنیادی چیز کیا ہے؟ وفاداری اس کی اس تاجور کی ہے. اب وہاں پر اللہ نے حکم دیا کہ اثر مت چھوڑنا، لیکن یہاں پر چھوڑ دیا. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ علی بابو مدینۃ العلم ہے. اللہ کے فرمان کو علی سے زیادہ کوئی نہیں سمجھ سکتا. تو وہ جانتے ہیں کہ جہاں پر اللہ نے پانچوں نمازوں کی پابندی کا حکم دیا ہے، وہی اللہ یہ بھی تو فرماتا ہے کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اسی نے اللہ کا کہا مانا. تو اللہ کا کہا ماننے کے لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ کی وفاداری پوری کرنی ہوگی. اب رسول اللہ کی وفاداری یہ ہے کہ وہ سو رہے ہیں، ان کو اٹھانا ممکن نہیں ہے، ورنہ یہ بے وفائی ہو جائے گی. اور اب بے وفائی کر کے پھر اللہ کی نماز پڑھنے میں کیا برکت ہے؟ یہ علی نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ ان سے بے وفائی کر کے 5 وقت لمڑے نیچے ڈالنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، بڑے بڑے گھٹے بنانے میں کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر وفاداری چاہیے تو پہلے رسول اللہ کو یا رسول اللہ کہہ، علم غیب کا عالم مان، میلاد مصطفیٰ کا جھنڈا لہرا، زندہ آج بھی مان، پھر سجدے میں سر تک تو تیری نماز میں برکت ہوگی. یہ علی مسلک اہل سنت سکھا رہے ہیں. یہ مولا علی کے در سے عقیدہ ہمیں مل رہا ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر لکھوایا محمد رسول اللہ کی طرف سے. سہیل نے کہا کہ رسول اللہ نہیں لکھنا ہے،
وعدے کے اوپر رسول اللہ نہیں لکھنا ہے، دستاویز پر وہ لفظ نہیں آئے گا، ورنہ ہم پہلے ہی مان جاتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب خود اپنے نام کے لیے فرما رہے ہیں کہ علی اس کو مٹا دو۔ علی نے اب یہاں پر قلم رکھ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں یہاں پر حکم کیوں نہیں مانا؟ وہاں پر صرف نیند کے لیے نماز کو چھوڑ دی، اور یہاں پر حکم دیا حضور نے، زبان پاک سے کہہ رہے مٹا دو، تب بھی علی نہیں کر رہے۔ بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے نا کہ حکم کی نافرمانی ہو رہی ہے، لیکن کیوں؟ علی مسئلے کی گہرائی کو جتنا سمجھیں گے، آج کل کا انسان کیا سمجھے گا؟ وہاں پر رسول اللہ خود آرام کر رہے تھے، اور یہاں پر کیا تھا؟ یہاں پر حضور نے تو لکھوا دیا تھا، مٹانے کا اس نے کہا تھا۔ مٹانے کا کس نے کہا تھا؟ دشمن نے کہا تھا، اور اس کے کہنے کی وجہ سے کہ تمہارے ساتھ بھی وہ واقعہ ہوگا جو آج میرے ساتھ ہوا ہے۔ اب وہ کیا؟ حضرت علی نے اس وقت سن لیا، لیکن پتہ کب چلا؟ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب جنگ جو ہو رہی تھی، اس کے بعد جب دونوں کے درمیان صلح کا موقع آیا، صلح کے موقع کے اندر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جس کو لکھنے کا کام دیا گیا تھا، وہ لکھنے والا حضرت علی کے پاس جب بیٹھا، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہیں، تشریف فرمائے، ادھر سے شامی لشکر کا ایک بندہ موجود ہے، اور یہاں پر معاہدہ لکھا جا رہا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں لکھو من امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب۔ جیسے ہی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کی طرف سے یہ جب لکھا، تو سامنے جو لشکر سے جو آیا تھا کہنے لگا اگر ہم امیر المومنین مانتے تو یہ لڑائی اور جھگڑائی کیوں ہوتا؟ امیر المومنین یہاں پر مت لکھیے، یہاں پر لکھیے علی بن ابو طالب کی طرف سے۔ فوراً حضرت علی نے مٹایا اور مسکرا دیا۔ 25 سال پہلے کی پیشین گوئی حضور کی یاد آ گئی۔ علی تمہارے ساتھ بھی ایسا ہوگا، سوچئے۔ اب جب وہ پورا معاہدہ تیار ہو گیا، حضرت علی کی ذات آج 21ویں شب ہے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایسے ایسے اسلام کے لیے جو کارنامے ہیں، یاد کرتے جائیے، بتاتے جائیے، تو آخری 10 راتیں صرف ذکر علی میں نکل جائے۔ واقعی اتنی قربانیاں حضرت مولا علی کی، اور ان کے تو ایک ایک کام کے اندر اتنے نکات نکلتے ہیں اور اتنے راز جب نکلتے ہیں جو بزرگوں نے سمجھ کر کے راز بتائے۔ جب یہ عالم ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں صبر و تحمل کی پوری تصویر اگر دیکھنی ہو تو مولا علی کی ذات کو دیکھو۔ اپنے جو حال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں حدیبیہ میں تھا، حدیبیہ میں کہا خود حق پر ہے، غالب ہے، طاقت و قوت ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے ادھر سے سہیل کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں چلے گا، یہ نہیں چلے گا، یہ نہیں چلے گا، حضور مانتے جا رہے ہیں۔ ادھر امیر المومنین جب حضرت علی ہوئے تب بھی حالت یہی تھی، خود طاقتور بھی تھے، حق پر بھی تھے، سب کچھ تھا، لیکن بس خیال اتنا تھا کہ امت میں انتشار نہ ہو جائے، مزید انتشار نہ ہو، قتل و غارت زیادہ نہ ہو، اور اپنے دنیاوی حق کے لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ اسلام کا نقصان ہو جائے۔ اس لیے تحمل اور برداشت کرتے رہے یہاں تک کہ اپنی شہادت پیش کر دی۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات۔ واقعی تحمل اور برداشت اگر دیکھنا ہو، اور کیوں نہ ہو، حضرت علی کے اندر جو خون جاری تھا وہ خاندان مصطفیٰ کا تھا، چچا زاد بھائی تھے، تو کیوں نہ ہوتا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ لقب بھی تو فرمایا تھا کہ اے علی کیا اس بات پر راضی نہیں ہو کہ جیسے حضرت موسیٰ کا وزیر حضرت ہارون کو بنا کر کے گئے تھے، ویسے ہی میں تمہیں وزیر بنا کر کے جا رہا ہوں۔ ایک جنگ کے اندر جب جا رہے تھے تب کی بات ہے،
یہاں اس میں خلافت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ ساری باتیں حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور ابھی تو آگے بھی فتح مکہ کے اندر بھی علی کے کارنامے آپ کو سننے ہیں. کیسے کیسے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علی سے کیسے کیسے کام لیے ہیں. یہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو صلح حدیبیہ کا جو لکھ رہے ہیں وہ علی کی ذات ہے. یعنی آج کا مشہور قیامت تک کا جو صلح نامہ جو حضور تیار کروا ہے وہ لکھا ہوا علی کا ہے. یہ ریکارڈ قیامت تک باقی رہے گا اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں. اتفاق ہے اس بات پر کہ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے. شرائط میں تھا کیا؟ وقت تو ہو چکا ہے, شرائط صرف بیان کر دوں. آپ یہ بھی تو سوچتے ہوں گے کہ صلح حدیبیہ موضوع اپنا کیا تھا؟ فتح مکہ. لیکن یہ اپنے شروع کر رہے ہیں کہاں سے؟ صلح حدیبیہ سے. اس کی وجہ بس اب قریب آنے والی ہے. تو یہ صلح حدیبیہ کے جب پوائنٹس لکھے گئے اس میں کیا تھا کہ اس سال مسلمان واپس چلے جائیں گے اور آتے سال عمرے کے لیے واپس آئیں گے. تو 3 دن کے لیے مکہ خالی کر دیا جائے گا. کتنے دن کے لیے؟ 3 دن کے لیے مکہ ان کے لیے خالی کر دیا جائے گا. دوسرا کیا تھا کہ کوئی بھی قریش کا آدمی مکہ سے اگر اپنے گھر والوں کی اجازت کے بغیر مسلمان ہو کر کے مدینہ چلا جائے گا تو مدینے والوں پر لازم ہوگا کہ اس کو واپس کر دیں, چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو جائے. اس کو واپس کرنا ضروری ہے. اور اگر ان کی طرف سے کوئی آدمی یعنی مدینے کی طرف سے کوئی آدمی اگر قریش کے پاس آنا چاہے گا تو قریش والے اس کو واپس نہیں کریں گے, اس کو اپنے پاس رکھ لیں گے. جب یہ پوائنٹ پر آئے حضرت عمر بھڑک گئے, غصے میں آ گئے, اتنے جلال میں آ گئے. کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا, کیوں نہیں. پھر کہا کہ السنا المؤمنین علی الحق, کیا ہم لوگ سب مسلمان حق پر نہیں ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں, ہم سب حق پر ہیں. پھر کہا کہ کیا یہ لوگ مشرکین اور باطل نہیں ہیں؟ کہا کہ ہاں ضرور, یہ لوگ مشرکین ہیں اور باطل پرست ہیں. تو پھر کہتے ہیں فَلِمَا الدَّنِيَّةُ هَذِهِ, تو پھر ہم اتنا کیوں جھکے ان کے سامنے کہ جو کہیں وہ قبول کرتے جائیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی لرسول اللہ ولا اعصی لہ امرا, اللہ کے فرمان کی کبھی میں نافرمانی نہیں کرتا اور میں اللہ کا رسول برحق ہوں. حضرت عمر وہاں سے اٹھے. اب حضور کی بارگاہ ہے, وہاں تو اس سے زیادہ کچھ ہو بھی نہیں سکتا تھا. غصے کے اندر یہ سوال تو ہوئے, فوراً ابو بکر کے پاس گئے اور کہتے ہیں کیا اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ حضرت ابو بکر نے کیوں نہیں, میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. تو حضرت عمر کہتے ہیں میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ضرور ہیں. تو پھر کہتے ہیں پھر ہم اتنا کیوں جھک رہے ہیں ان کے سامنے؟ کہا کہ سنو, مجھے پورا اطمینان ہے کہ وہ جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں. یہ فرق ہے ابو بکر و عمر میں. بلا شبہ عمر کی ذات کا بھی کوئی جواب نہیں, لیکن ابو بکر تو ابو بکر ہے. ہر چیز میں سراپا اطاعت مصطفیٰ, آنکھ بند کر کے ان کی ہر بات کو یقین سے مان لینا. یہ انوکھا عقیدہ جو تھا وہ ابو بکر کی ذات میں تھا. حضرت عمر کا بھی جلال کوئی غلط چیز نہیں تھی. ان کا جلال کس بات پر تھا کہ میرے آقا اور ان کے سامنے جھکے, ہے نا, ان کے سامنے یہ اپنا نرم برتاؤ رکھے اور یہ لوگ چڑھاتے جائیں اور اپنی منواتے جائیں. اس بات پر ان کو جلال آیا. عمر کی تو بات الگ ہے پھر جلال والی. حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب بعد میں ظاہر ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیغام میں کتنے کمالات تھے اور اس کے اندر کیا کیا راز تھے, تب جا کر کے میں نے, کہتے ہیں کہ جب سے اسلام لایا ہوں تب سے لے کر کے صلح حدیبیہ کا جب وعدہ لکھا جا رہا تھا صلح نامہ, تب تک کبھی بھی مجھے شک و شبہے کا کبھی وسوسہ تک نہیں آیا. لیکن اس دن جب یہ لکھا جا رہا تھا
تب میری زبان پر یہ آ گیا، اور اس کا افسوس آج تک مجھے ہے کہ میں نے ایسا سوال کیوں کیا غصے میں آ کر کے، اور اسی لیے میں آج تک نمازیں پڑھتا ہوں، صدقہ دیتا ہوں، غلاموں کو آزاد کرتا ہوں کہ اللہ میری وہ خطا کو معاف فرما دے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا وعدہ اور یہ صلح نامہ لکھ لیا۔ صلح نامہ لکھنے کے بعد پھر وہاں صلح نامہ لکھ ہی رہے تھے کہ ابو جندل یا ابو مجدل نام کے ایک مسلمان، جنہوں نے اپنے آپ کو صلح حدیبیہ کے موقع پر ہی مسلمانوں کے حوالے کر دیا تھا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تھے، ان کو بیڑیوں میں باندھ کر کے سہیل بن عمرو نے تقاضا کیا کہ سب سے یہ صلح نامے کا پہلا میرا ڈیمانڈ اور پہلا میرا تقاضا ہے کہ اس کو ہمارے حوالے کرو۔ اب وہ بالکل نئے مسلمان وہیں پر ہوئے تھے، اب ان کو واپس جب لے جانے لگے تو یہ چلا کر کے رو کر کے کہہ رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، کوئی تو میری مدد کرو، میں تمہارا بھائی مسلمان ہو چکا ہوں، کلمہ پڑھ چکا ہوں، کیا مجھے مشرک اور نجسوں کے پاس، ناپاک لوگوں کو مجھے سونپو گے؟ تو سب لوگوں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، یہ میرے اور ان کے درمیان وعدہ ہو چکا ہے، اور اس لیے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ تمہارے لیے بہترین راستہ وہ نکالے گا۔ لیکن پھر بھی ایک شخص مسلمان، اب یہ مسلمان ہو کر کے مدینے ساتھ جانے والے، اب مشرکوں کے ساتھ جب ان کو سونپا گیا تو یہ کیا کریں گے؟ وہیں سے شروع ہو گیا، ایک درخت کی ٹہنی توڑی اور ان کے چہرے پر سہیل نے سب کے سامنے مارا، مسلمان کو سب کے سامنے مارا۔ یہ دیکھ کر کے مسلمانوں کا دل اور تڑپ گئے کہ یہ کیسا وعدہ ان لوگوں سے، صلح نامہ کیسا جس میں مسلمان کو ان کے سپرد کر دیا جائے، یہ تو اس کے ساتھ کیسی ناانصافی لگ رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حالات جب دیکھے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اور قریش کے درمیان جو وعدہ ہو چکا ہے، صلح نامے کو کبھی میں توڑوں گا نہیں۔ اب وہ جو مسلمان ہو کر کے جن کو لے جایا جا رہا تھا، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، انشاءاللہ وہ چیز اگلی نشست میں ہم لوگ بیان کریں گے کہ اس صلح نامے سے فائدہ کیا ہوا اور آگے چل کر کے اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ بظاہر سب مسلمان اس وقت غصے میں بھی تھے، صحابہ کرام ناراض بھی تھے قریش سے اور یہ سارے کارناموں سے کہ یہ کیا ہو گیا، ہم لوگ کس لیے آئے تھے، کس خوشی میں آئے تھے، اور آج کیا لے کر کے جا رہے ہیں، یعنی سب کچھ اپنا سونپ کر کے جا رہے ہیں، ہمارا مسلمان بھائی ہمارے سامنے مار کھا رہا ہے ان لوگوں کی، اور اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے ہیں کہ یہ سونپنا جو ضروری تھا وہ سونپ دیا، اب واپس نہیں دیا جائے گا۔ اللہ خیر کرے، یقین تو سب کو تھا کہ حضور کی بارگاہ سے جو ہوگا وہ حق ہی ہوگا، سچ ہی ہوگا، لیکن حالات ظاہر ایسے تھے کہ سب کی بے چینیاں تھی، سب بے چین تھے، جیسے آپ لوگ بھی بے چین لگ رہے ہیں نا۔ یہ انشاءاللہ بے چینی اس وقت دور ہوگی جب اس کے آگے کی چیز کو آپ سنیں گے، تو انشاءاللہ آگے کی چیز اگلی شب میں انشاءاللہ بیان ہوگی۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو توفیق خیر عطا فرمائے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیوز و برکات سے ہم سبھی کو مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔